हम हो या शीख हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नूर फैला हुआ आज की रात है। प्यार मोहता जो मुफलिस से मिस्कीन से, हर मुकर्रब की वो रहनुमाई करे, जिन्नो इंसान के सरदार दोनों हरम, दोनों क़िबलों की वो पेशवाई करे, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, दुनिया और आखिरत का वसीला है वो, दुनिया और आखिरत का वसीला है वो, रुतबे काब कौसैन जिनको मिला, दोनों ही मशरिकों मगरिबों का वो रब, हासिल उनको खिताब उसके महबूब का। ए फिदायाने नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर, सुबह शाम जैसे हक भेजने का है, भेजो बसद एहतराम अकीदत दुरूद और सलाम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शह सवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़े हर बला दाफ़े हर बबा, दाफ़े कह तुम राज़ो रंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले गई वो ज़ात रातों रात अपने बंदे को, 27वीं रजब। इस रात कुदरत ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा जहां दिखाया, आसमानों की सैर कराई। हम आज सादत हासिल करेंगे शब मिराज की फजीलत, उसके तहाइफ और वो बरकतें जो अल्लाह ने हमारे प्यारे रसूल को वसीला बनाकर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंचाई। मैं सबसे पहले बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगी कि आगे आप इस बात को बढ़ाएं, फिर मैं अपने मोहतरम गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊं। मैं तो अदब से आप लोगों की इजाज़त से एक छोटा सा इब्तदाइया में कि मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी अपने उस्तादों के पास बैठा अपने इस गुमान को ठीक कर रहा था। देखिए, जब आपा पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिल में एक ही बात आ रही थी कि आपको दुनिया में जिस चीज़ मर्ज़ी की आदत हो, फ़र्ज़ कीजिए खाना खाने की आदत हो, खाना ज़्यादा खा लेंगे ना, तस्कीन आपकी नहीं होगी, आपको आजिज़ी होगी, आपको बुराई भी आपको आजिज़ी देगी। जो चीज़ चाहें आप ज़िंदगी में करें, जिससे चीज़ से मोहब्बत जितनी चाहे हो, चाहे वो औलाद हो, इंसान अपनी औलाद से भी कभी आजिज़ आ जाता है कि अब ये भी मुझे ब्रेक दे। ये इश्क़ रसूल जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज़ है, ये जितना बढ़ता चला जाए ये उतना ही कम लगता है। ये अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास कोई नेमत डाली है। वो एक शेर है कि जितना खर्च में करता जाऊं उतना ही बढ़ता जाए। बख्श दिया ऐसा सरमाया मेरे कमली वाले ने। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा पूछा कि जिब्राइल, दुनिया वालों को तो मेरे आने का फ़ायदा हुआ, तुम बताओ आसमान वालों को भी मुझसे कोई फ़ायदा हुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, जब तक आपका नूर का ज़हूर नहीं फरमा दिया गया था तो आसमान पे हमारे दिल दहले रहते थे, फिर जब आपका ज़हूर फरमा दिया गया तो हमारे दिल जो है वो भी काबू में आ गए। तो सिर्फ ज़मीन वालों का फ़ायदा नहीं, ये आसमान वालों की भी बात है। लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ, उसकी तकमील करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दीजिए तो एक लम्हा लूँ। हम जब ये वाक़या मिराज पढ़ते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ तरह से इसको हिस्सों में भी लिखा गया और मुकम्मल भी लिखा गया।
تو جو بھی شخص اس کو بناتا ہے, جو اس کو پیش کرتا ہے, وہ ظاہر ہے اپنی عقل اور دانش پہ ہی, اس لیے اس میں جو کمی اور کج رہ جائے گا اس پہ ادب سے پہلے ہی معذرت ہے. یہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا سفر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسراء کا سفر. یہ جو ہے یہ زمینی سفر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک روایت میں حتیم میں ہیں, ایک روایت میں اپنے گھر میں ہیں, اور ایک روایت میں حضرت ام ہانی جو حضرت علی کرم اللہ کی بہن ہیں ان کے گھر میں ہیں. اور ان سے روایت بھی ایک میں نے بعد میں پڑھی جب وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم اس نماز کے بعد سوئے تو میرے ساتھ یہ واقعہ آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں تھا. اب یہاں بھی مختلف رائے ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وضو فرما رہے تھے, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نیند اور جاگنے کی حالت میں تھا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ جو ہے اس کو شق کیا گیا, اور اس کو جو شق کرنے کا مقصد تھا وہ ایک تشلا تھا جو کہ سونے کا لے کر آیا, اور اس میں جو غسل دیا گیا زمزم سے, آپ فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت میرے سینے میں بھر دی گئی. اب یہاں پہ یہ بھی اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ علم کو بھرنا اور ایمان کو بھرنا, ان کا آپس میں تناؤ کیا ہے, ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے. پھر جو پہلا سفر ہے جس کو ہم اسراء کا کہتے ہیں, یہ ہے بیت المقدس تک کا, حرم سے, خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا. اب یہ دنیا کا سفر ہے, یہ بیت المقدس جو فلسطین میں. اب یہاں پہ بھی ہمیں ایک بات کو نا بڑا واضح کرنا چاہیے کہ بیت المقدس کے اندر بھی 2 جگہ ہیں. ایک تو مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے, اور جو ہم تصویر دیکھتے ہیں آپا اکثر, یہ جو ڈوم کی تصویر ہے یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ ہے, یہ ڈوم آف راکس ہے. اس پہ پرانی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ رف کی سواری کو باندھنے والا پتھر موجود ہے ابھی بھی. آپ یہاں تشریف لے کر گئے, اور اس راستے میں آپ نے جاتے ہوئے بہت سے قافلوں کو دیکھا, بہت سے واقعات دیکھے, اور یہ واقعات دیکھتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچے. آپ کو ایسا کبھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح فرق بتا دیا کہ دنیا والوں, تم محمد کو کس طرح سے سمجھتے ہو, کس طرح سے دیکھتے ہو, کس طرح سے پاتے ہو, اور آسمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے پاتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے شاید اب کا لفظ بھی استعمال ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قدیم دور اور جدید دور کے درمیان میں آئے. قدیم دور ختم ہو رہا ہے اور جدید دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے علم کو اہمیت دی, قلم کو اہمیت دی, کاغذ کو اہمیت دی, اور یہاں سے جو ہے نا وہ علم آگے بڑھتا گیا. تحقیق کو بھی. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا شق صدر ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شق صدر کیوں ہوا, کیونکہ پہلے بھی کئی مواقع پر ہوا اور اس موقع پر بھی شق صدر ہوا. تو میں اس حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شق صدر اس لیے ہوا کہ آگے کا جو نظام ہے اس کے لیے آپ کو تیار کر دیا جائے. وہ آپ پہلے سے تیار تھے, لیکن ایک سفر کی تیاری ہوتی ہے, تو یہ سفر کی تیاری کا حصہ تھا کہ یہ ایک عجیب و غریب سفر ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ معراج اس لیے ہم نے کرائی کہ لنریہ من آیاتنا, کہ ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں, اپنی طاقت کی نشانیاں دکھائیں, اپنے علم کی نشانیاں دکھائیں, اپنی قوت کی نشانیاں دکھائیں. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معراج ہوئی کہ عجیب و غریب بات ہے کہ تھوڑی سی دیر میں بیت المقدس پہنچ گئے, اور پتہ یہ چلا کہ راستے میں جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی معلومات میں آئیں. اور اس میں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے, اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہوا قائم یصلی, کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. زمین جو ہے وہ نظروں کو روکتی ہے کہ آگے نظر نہیں جا سکتی, لیکن نبی کی نظر جو ہے وہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ وہ زمین کو چیرتی ہوئی آگے گئی اور وہ دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ کھڑے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں. حضرت ایک سیکنڈ رکیے گا. حضرت یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل ہو گیا نا کہ کچھ کی قبر زندہ ہو سکتی ہے. میں بہت اچھی قبلہ نے بات کی. نبیوں کے لیے مسلسل
جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی قبر میں عبادات الہی کو میں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن حکیم میں آتا ہے مرنے کا تصور جو ہے وہ نبوت کے لیے قرآن حکیم میں ہے، نبوت جو ہے یہ پردہ فرماتی ہے، مرتی نہیں ہے، قرآن حکیم میں ہے عبادت انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم میں ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلیۃ یعبدون، کہ اللہ جل جلال وہ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرے نبی آپ سوال کیجئے، وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک، وہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، کہ اجعلنا من دون الرحمن آلیۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی بات کی ہے، کوئی حکم دیا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جو عالم دنیا میں موجود ہیں کہ آپ سوال کریں ان انبیاء کرام سے جو عالم برزخ میں موجود ہیں، کہ عالم برزخ میں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کرو، تو اس کا مطلب سوال بھی ہو سکتا ہے، جواب بھی آ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ قائم یصلی، کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی قبر میں وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اکرام جو ہے نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اب وہ نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں اس کی کیفیت میں آپ نہیں جانتے، نبی کیسے نماز ادا کرتا ہے یہ نبی جانتا ہے، لیکن نبی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر عجیب و غریب بات، اس بات پہ ایسے ہی ایمان ہے جیسے کہ ایمان ہم لے کے آئے اللہ کی ذات پہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اسی حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ اب سارے انبیاء کرام اللہ کی جانب سے مخبر صادق بن کر آئے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے کہا اللہ ہے، بس اللہ ہے، سمجھ میں آئے تب بھی اللہ، نہ سمجھ میں آئے تب بھی اللہ۔ سارے انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں سارے موجود ہیں، اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اور طریقے سے ہے، لیکن باطن کا نظام جو ہے وہ اور طریقے سے ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ میرے نبی میری یہ قوت ہے کہ میں جب چاہوں ان انبیاء کرام کو یہاں لا کے جمع کر دوں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ معراج کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ سرکار معراج پہ گئے اور معراج سے واپس بھی آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا، جب سرکار تشریف لے کے آ گئے اور در زنجیر جو ہے وہ ہل رہی تھی، تو اس پہ سرکار ختمی مرتبت نے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے بھی، ہم معراج پر ہو کر بھی آ گئے، کہاں حالی ہم معراج پر گئے بھی، یہ کہ سبحان تھی وہ ذات جو ہمیں لے گئی تھی، سبحان تھی وہ ذات جو ہمیں لے کر ہمیں واپس۔ اسی پہ میرا ایک سوال بھی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں بریک بھی لینی ہے، ہم بریک لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گی اور صباحت آپ نے اپنا ویو بھی دینا ہے۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، آپ لوگ کہیں مت جائے گا، we'll be right back۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور جانے سے پہلے میں علامہ صاحب میں آپ سے بات بتاؤں، یہ بریک لینے کا جو ہے نا اجر، جی یہ ہم میں سے کسی کو نہیں مل رہا، یہ آپ ہی کو مل رہا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب کو مل رہا ہے۔
علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. سوال یہ ہے کہ جو آپ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر طے کیا تھا یہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا. جی جی. جو کہتے ہیں کہ 1000 سال کا یہ سفر تھا، لیکن انہوں نے ایک لمحے میں کیسے کیا؟ اس بات پہ اگر آپ تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سرکار ختمی مرتبت کے لیے جو ہے نا وہ وقت محدود ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وقت بھی سرکار کے کنٹرول میں ہے اور پوری کائنات بھی سرکار کے کنٹرول میں. کتنا زبردست شعر ہے کہ وہ خدا کے نور کو بھی دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے ہیں. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ وہاں سے آنا کمال تھا. پھر آپ نے جو ابتدا میں مطلب آیت بیان کی بنی اسرائیل کی سبحان کے لفظ سے، کلام عرب میں جب سبحان لفظ سے کسی کلام کی ابتدا کی جاتی ہے تو وہ قسم ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم فرما کر اس آیت کی ابتدا کر رہا ہے اور معراج کے واقعے کی اطلاع کر رہا ہے کہ تم شک مت کرنا. اچھا یہ قسم کھانے کا مقصد یہاں پر کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، ایک تو 2 مقاصد اس کے، کہ لے گئی وہ ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہ لے گئے، آپ نے خود بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا وقت کے بارے میں، وقت کو پیدا کر سکتا ہے تو وقت کو تھام بھی سکتا ہے. اگر محبت کی تفسیر کریں تو جانے کائنات اس کائنات سے جا چکی تھی کہاں پر؟ جہاں سمت اور مکان وجود ہی نہیں رکھتے. یہ جملے پہ رک جائیے. جانے کائنات اس جہاں سے جا چکی تھی. اگر لمحے سے زیادہ کا وقت ہوتا خدا کی قسم یہ کائنات وہ بوجھ لے ہی نہ سکتی. تو جب وہ تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اس لیے کہ وقت کی رفتار اللہ اور اس کے حبیب کے ہاتھ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو کہاں براق کا جہاں نظر وہاں قدم، جہاں نظر وہاں قدم، یہ حالت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کے لیے ان کے ادوار میں ایسے معجزات ان کو عطا کیے کہ ان کی امت اس چیز پر عاجز آ جائے. اگر کوئی چیز عقل میں سما جائے تو وہ معجزہ نہیں، عقل کو عاجز کر دے وہی معجزہ ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور پھر دوسری چیز اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہاں بالکل، اگر عقل میں آ جائے گی تو وہ چیز عاجز نہیں کرے گی، اور عاجز نہیں کرے گی تو پھر معجزہ نہیں. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ لے گئی میری ذات نا، تو تمہیں جو کچھ اعتراض کرنا ہے تو میری ذات پر کرو نا، میرے محبوب کو نہ کہو، لے کر میں گیا ہوں اپنے عبد کو. اور پھر حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. اگر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر دیکھیں تو وہ بشریت کا سفر تھا. پھر اس کے بعد بشریت وہیں رہ گئی. آسمانوں کی طرف جب گئے تو وہ نور کا سفر شروع ہو گیا. اب اس سے آگے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نور بھی سوالی ہے اور بشر بھی سوالی ہے. یہ مقام مصطفیٰ کی ابتدا تھی جو جبریل امین کی انتہا تھی، جو سدرۃ المنتہا، وہاں جو راز و نیاز ہوئے. اور پھر دیکھیں کثیف چیز جب لطیف میں بدلتی ہے تو یہ آسانی ہے، لیکن جب لطیف چیز کثیف میں بدلتی ہے تو یہ بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. تو سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت ایک سوال ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. یہاں پہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حضرت آپ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے. ہم یہاں پہ ایک چیز پڑھتے ہیں جو کہ بالکل عقل میں تو خیر ساری بات نہیں آ رہی، قلم چلنے کی آواز. یہ جو قلم چلنے کی آواز ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب میں نہیں جا سکتا، اور یہاں پہ پھر نشانی بتائی بیری کا درخت اور اس کے بڑے بڑے پتے. یہ جو قلم چلنے کی آواز ہے اس کو کس سمبل میں، کس تشبیہ میں، کس چیز میں استعمال کیا گیا ہے؟ کیا آواز ہے؟ دیکھیں اس میں حدیث قدسی میں بھی آیا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق فرمایا. اور سرکار دو عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو. تو یا تو قلم ہے یا سرکار ختمی مرتبت کا نور ہے سب سے پہلے. تو وہاں پر اگر قلم کا وجود نظر آ رہا ہے تو یہ بھی سرکار ختمی مرتبت کی معراج نظر آ رہی ہے اس قلم کے اندر. سمجھے نا کہ قلم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی سرکار ختمی مرتبہ. کیونکہ ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر سرکار ختمی مرتبت کی معراج اور سرکار کا مرتبہ دیکھیں، سرکار سے پہلے کچھ بھی نہ تھا.
न तब था, न कब था, न जब था, न किरतास था, न कलम था, न बहर था, न सैयारे थे, न सितारे थे। ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये सरकार ख़त्मी मर्तबत की वजह से आ रहा है, तो शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। कलम अगर हरकत कर रहा है तो सरकार ख़त्मी मर्तबत का एजाज़ है कि कलम को क़ुव्वत मिल रही है, कलम को ताकत मिल रही है। ज़बान अगर बोल रही है तो सरकार दो आलम का ये सदका है कि ज़बान बोल रही है। अब ये हमारा खुश नसीब है कि सरकार का तस्करा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सरकार का तस्करा नहीं कर रहे होंगे, तो जाहिर है फ़र्क तो दोनों में नज़र ये है वो आएगा। तो ये मौज़ूद है कि कलम को अल्लाह ने सबसे पहले वसल्लम इस कायनात की लतीफ़ तरीन हस्ती हैं। बेशक ला रहे, बेशक कलम के चलने की आवाज़ मुझे नहीं आ सकती, उनको आ सकती है। बेशक क्या बात है, वाह जी वाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लतीफ़ तरीन हैं तो इसलिए वो आपको आवाज़ आई और आपने उसको सुना। अच्छा, ये और फिर जो है ना, ये नुक्ते सिर्फ इश्क और मोहब्बत में काम बेशक सकती है। बेशक क्या निकाल है, वाह, वाह, वाह। बेशक ये तो सरकार का इशारा है ना कि हमारे इश्क में जो डूब जाएगा तो वो बोलेगा हम अता करेंगे। और दूसरी बात यह है, हदीस इन्होंने पढ़ी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की असल हैं। बेशक वो शेख सादी ने कहा है कि तू असले वजूद आमदी अज नक़ुस देकर हर चे बाशद फरे तुस्त, कि आप जो है ना वजूद की असल आपकी ज़ात हैं, और ये जो कुछ नजर आ रहा है ये सारी आपकी फरा है। तो इसलिए आप ये कहें कि कलम भी उधर ही है, उसी नूर में शामिल है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद है, इसलिए जो है अल्लाह जल्ल जलालहू ने आपको कलम की आवाज़ भी सुनाई, बल्कि उसके सुनने की ताकत जो है अल्लाह जल्ल जलालहू आपको। अच्छा, आपकी बात को बड़ा करूं, जरा थोड़ा सा बड़ा करूं आपको। देखिए बड़ी खूबसूरत बात ये, और ये मोहब्बत से निकल सकती है दिल में, ये और अकल में किसी तरह से नहीं आ सकती बात, कि असल जो है वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखिए इसको हदीस से देखिए, और बुखारी शरीफ में रावी होती है हदीस, सहाबी जा रहे और सहाबी कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह ये दुनिया क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, कहा ख्वाब ख्वाब, बस। अब उसकी तसल्ली नहीं हो रही वहां पे, वो कह रहा है या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है, लेकिन पूछने की जरूरत नहीं कर रहा। फिर कह रहा है, वो तसल्ली नहीं हो रही कि क्या मामला है। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहता है कि या रसूल अल्लाह ये नहीं कह रहा कि ख्वाब नहीं है, कहता है अच्छा ये ख्वाब है तो ये फरमा दीजिए फिर हकीकत कहाँ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब कब्र में पहली रात अपनी आंख खोलोगे वही तुम्हारी वो हकीकत होगी। अगर असल मोहम्मद है तो फिर यही ख्वाब है, फिर यही नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग सारे के सारे नींद में हैं, जब मरेंगे तो बेदार होंगे। हाय 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 हाय। अच्छा, इस नींद की बेदार, इस नींद में ना बेदार होने से पहले ये अपनी उंगलियां उठा उठा के ना सवाल उठाने की आदत नहीं जा रही हमारी। ये क्या, और इस वो नींद है हकीकत में, और एक दरवाजा है कि एक दरवाजे से निकल गए। हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि लोग पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 3 दफा कहा फिर एक वो भी वक्त आएगा कि लोग पूछेंगे कि अगर इस चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो ये बताइए फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। ये वक्त आखिर की निशानियों में से बताया किस कदर जहालत का वक्त आ जाएगा कि जो निस्बत, जो ताल्लुक, जो वजह कायनात हैं, हम उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं। हजरत इसमें बहुत ही अदबन ये बात कह रहा हूँ, हरम हमारे लिए काबा है। मैं तो काबे 3 मानता हूँ, अदब से अदबी जुमला कह रहा हूँ। मैं इनको पता क्यों पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास कहीं भी ले सकते हैं ये। पहला काबा तो है आपका सजदे का, खाना काबा हो गया। एक काबा हो गया आपका दुआ का, आसमान, अब दुआ करेंगे। तो अकीदत का काबा है मेरे लिए वो मदीना है, वो अकीदत है। ये फरमाइए कि यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा की अहमियत है, इसको अल्लाह ताला ने इतना क्यों उभारा है, मस्जिद अक्सा तक का सफर, और फिर इसके अंदर वाकयात, इसके अंदर नमाज, इसके अंदर बुराक को बांधना। इस सवाल का जवाब तो ये देंगे, लेकिन जो बात आपने की है मैं उस हवाले से एक हदीस बयान करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि फ़क़िबलतु कल काबतु वहिय क़िबलतु जसदिका, कि ये किबला जो है या ये काबा जो है ये आपका किबला है। किबला का माना होता है जेते तवज्जो, तो लेकिन ये आपके जिस्म मुबारक का किबला है।
وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، تو آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں. اور پھر آگے کا جملہ بہت عجیب و غریب ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور میرا قبلہ تو. تو اللہ جل جلالہ، مطلب یہ حدیث قدسی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہے، تیرا کعبہ قبلہ میں ہوں، اور یہ آپ کے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، اور آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور میرا قبلہ. آج جیسے کہ ہم بیٹھے محبت کا ذکر کر رہے. حضرت یہ مسجد کا اتنا جو اہمیت ہے، اس کو قائم کرنے کی کوئی حکمت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ سرکار ختمی مرتبہ کی جو معراج ہوئی ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، یہ مسجد الاقصی جو ہے سدرۃ المنتہا پر. یہ جو مسجد جو آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، اس مسجد میں اختلافات ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، وہاں کا نہیں ہے. یہ سفر جو معراج کا ہے، یہ سدرۃ المنتہا جو براق جو گئی ہے، جو لے کے گئی ہے نا، وہ فلسطین نہیں آئی، مسجد اقصی نہیں، وہ یہ سیدھی جو ہے نا، یہ سدرۃ المنتہا پر معراج پر، کیونکہ معراج کے لفظی معنی بلندی پر. فلسطین کا جو مسجد اقصی کا ہے وہ سفر کے اس میں جو ہے نا وہ آتا ہے کہ یہ مطلب وہاں سواری بندی یا یہ روایتوں کے اندر ہے، لیکن قرآن کی تفاسیر میں جو متفقہ علیہ بات ہے معراج کی وہ ہے کہ سرکار کو جو معراج ہوئی ہے وہ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا جو ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، اس میں کہیں تفسیر یا کوئی روایت ملتی ہے کہ وہ کیا؟ اس میں دیکھیں پوری اپنا سورہ بنی اسرائیل کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس میں آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں مل جائیں گی. اور مولانا مودودی اللہ مقاموں کی تفسیر بڑی جامع اور بڑی محکم، اس میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ، جو قربت ہے خداوند سے، جی جو مسجد اقصی جو ہے نا، آجا وہ کعبہ قوسین ہے، دیکھیں نا سرکار جب وہاں تشریف لے گئے کعبہ قوسین تو بعد کی بات ہے، اللہ کی اور سرکار کا جو ملاقات کا فاصلہ بتا رہا ہے قرآن، وہ صرف جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر فاصلہ بتا رہا ہے، لیکن وہاں پر یہ تفصیل جو ہے نا وہ نہیں بتا رہا ہے کہ سرکار نے جو ہے وہ مطلب اللہ سے مصافحہ کیا یا اللہ سے مطلب نہیں، بس اتنا یعنی کہ جتنا ایک تیر اور کمان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے کا تذکرہ قرآن نے جو ہے وہ کیا. لیکن اللہ نے اپنے جو ہے وہ پروردگار عالم نے مظہر بنا کر بھیجے. مظہر اللہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، جو صفات جو ہیں وہ ان میں پائی جائیں تو وہ مطلب اسی جگہ پہ ایک اور لفظ پڑھتے ہیں کعبہ قوسین. یہ کعبہ قوسین کی تفسیر فرما دیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ کعبہ قوسین کا مطلب بھی بیان کر رہے ہیں یہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تیر کمان وہ کھینچ کے وہ رکھتے ہیں تو اس کی قربت جتنی ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے نا اتنی قربت ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ جو ہے نا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ کی قربت جو ہے نا وہ بہت ہو گئی. یہ بات بتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو رویت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ اللہ جل جلالہ کو آپ نے دیکھا یا نہیں؟ سوال بڑا اہم ہے کہ کہنے کہ رویت ہوئی بھی، دیکھا بھی اللہ کو، کیسی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اب ہمارے کچھ حضرات تو علم کلام والے جو ہیں ان کا رخ دوسری طرف ہے، لیکن حضرات صوفیہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ باری تعالیٰ مجھے رویت چاہیے، رویت کا مطالبہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ انہونا مطالبہ نہیں کرتا، کہ جو پورا نہ ہو سکے وہ مطالبہ کرے، یہ نبی کی شان سے بعید ہے، رسول کی شان سے بعید ہے. لہٰذا یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سوال کیا. اب بات ہو رہی تھی پہلے شک صدر کی، تو شک صدر کے لحاظ سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا شک صدر ہوا اور آپ تشریف لے گئے معراج کے اوپر اور رویت باری ہوئی. دہلی میں ایک بزرگ تھے احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک شعر ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات
تو عین ذات را می نگری در تبسم میں، کہ موسیٰ نے صرف اللہ کی ذات کا ایک پرتاؤ دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گئے. ہر موسیٰ صائقہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور اے نبی آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ مسکرا بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو. حضرت آپ کو ہدیہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کہی تھی. مجھے بھی سوال کرنا ہے. پہلے آپ دونوں نبی جی جی ایک کے ساتھ پہاڑ پہ یہ واقعہ پیش آیا اور ایک کے ساتھ عرش پہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ اللہ کا باعث نہیں نظر آتا؟ دیکھیں 1,01,24,000 پیغمبروں میں، رسولوں میں خدا کا محبوب صرف محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب صرف محمد ہے. محبوب صرف محمد ہے. اور محبوب وہ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ سرکار کے محبوب ہیں، سرکار اللہ کے محبوب. واہ واہ واہ. تو نہ اللہ سرکار کا کہنا ٹال سکتا ہے اور نہ اللہ سرکار کا، نہ سرکار اللہ کا کہنا ٹال سکتے ہیں. اور یہ فضیلت جو ابھی آپ نے قبلہ نے بیان کی تھی، وہ ایک جملے میں یہ بتا دوں آپ سے کہ فتح مکہ کے بعد تمام اذانیں بلال نے دی. تو جب خانہ کعبہ پہنچے تو بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ سرکار اب یہ بتائیے کہ میں تو کعبے کی بلندی پر ہوں، اب میرا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم اپنے رسول کی طرف رخ کرو، اس لیے کہ ہم کعبے کے بھی کعبہ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ کعبہ بھی ہماری وجہ سے کعبہ ہے. اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے وہ شرف حاصل دیا کہ سرکار یہ کہتے ہوئے کعبے سے رخصت ہوئے تھے آخری اور پہلا حج سرکار کا کر کے کہ اے اللہ کے گھر تیرا بڑا مقام ہے، لیکن انسانیت کا مقام جو ہے وہ تیری حرمت سے زیادہ ہے. یہ کعبہ شریف کے اندر ہمارے نبی معظم نے ہمیں دیا کہ انسان کا. جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ درمیان کعبہ رسم قبلہ نیست، کہ اگر کسی آدمی کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو کہتے ہیں وہاں قبلہ کی رسم نہیں ہے، جدھر آپ منہ کرو گے قبلہ ہی ہو. ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. آپ جس طرف بھی رخ کرو گے ذات الہی آگے موجود. کیا بات ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سمت گم ہو جاتی ہے، یہاں سمت ختم ہو جاتی ہے، جہاں دل چاہے پڑھیں. اور مطلب یہی واقعی سبحان اللہ. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول حضرت جبرائیل کے ساتھ کہاں گئے تھے اس سفر کے اندر؟ اس سفر میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ معراج پر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا جو آخری مقام ہے وہاں پر جبریل کو سرکار نے یہ کہا بیٹا ایک منٹ، جبریل امی تشریف لے گئے. یہ تو سفر پروٹوکول کا تھا نا. یہ جبریل امی جو ہے نا وہ ساتھ ہیں، لیکن ایک مقام جو آ رہا ہے جہاں پر سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبریل نہیں گئے کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ نے جبریل سے کہا کہ اب ہم اس مقام پر جا رہے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو پر بھی جلنے کا خطرہ ہے. یہی میرا دوسرا سوال تھا. جی نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. اعلیٰ مقام ہے وہ بہت بڑا، جہاں سرکار کی نالین تو گئی. جی جی سرکار کی نالین تو گئی، جبریل نہ جا سکا. اب یہاں سے مقام مصطفیٰ کا تعین کیجئے کہ جہاں جبریل بھی نہ جا سکے وہاں سرکار دو عالم. وہ شیخ جی نے اس کو بڑے شاندار انداز میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت جبریل پیچھے رہ گئے تو نبی علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ہیں، وہ آگے نہیں آ رہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. یہ سفر جو تھا اس میں آپ میرے دوست تھے، تو اب آپ پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا اگر میں سرے منہ بھی آگے جاتا ہوں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جو ہے نا وہ جل جائے. تو مقام وہ مقام جبریل تھا اور مقام رسول جو ہے اس سے کہیں اور آگے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یوں بولے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے، حضور جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ جبریل امین لے کر گئے،
اگر جبریل امین لے کر گئے تو وہاں سے آگے کا سفر کس نے طے کروایا؟ وہ میزبان کس تھے نے ساتھ بتایا؟ ساتھ میں۔ میزبان تھے، سارے ملائک، جنت سجائی گئی، اچھا، دوزخ اس میں اور دکھائی گئی، سبق ہے، تمام ایک چیزیں۔ سبق یہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ آپ نے آ کے جب واقعہ یہ پیش کیا تو لوگوں نے اس کے اوپر، ظاہر ہے آج تک بھی ہمارے ہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میری طرح کے دماغ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا اگر آپ گئے تو پھر یہ بتائیے وہاں کیا تھا، پھر یہ بتائیے وہاں کیا تھا، وہ تو ابتدا سے اور مطلب آپ کے حتیم میں کھڑے ہوئے اور آپ کو پھر یہ سارا معاملہ دکھایا گیا۔ جی بالکل، اور بلکہ وہاں پر لوگ آپ سے سوال کرنے لگے کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں یہاں سے، کیونکہ وہاں سے 1.25 مہینے کی مسافت کے اوپر مسجد اقصیٰ موجود ہے، تو رات کے اتنے مختصر سے حصے میں کسی انسان کا چلے جانا، اور نبی کا مطلب ان کے لیے تو وہ انسان ہی سمجھتے تھے، تو ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جہاں چاہیں جب چاہیں یہ جو مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن حکیم میں اس کا مطلب یہ ہوا، اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور۔ جی بالکل، دور، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد، تو باہر کے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک 40 دن کا سفر ہے۔ قریش جاتے تھے شام میں ادھر ادھر علاقوں میں، 40 دن کا یہ سفر ہوتا ہے، تو میرا خیال میں 40 دن کے سفر پر دور کا اطلاق ہو سکتا ہے، بالکل دور کا، اور اس سے مراد جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہو۔ پھر مسجد اقصیٰ سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو عبادت گاہ تھی، وہاں جو مرکز تھا وہ مراد تھا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عمارت بھی ایسی ہو، جو عمارت اس وقت بنی ہوئی تھی عبادت کے لیے تو وہ مراد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب واپس آئے تو اس حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا دروازہ کدھر ہے اور کھڑکیاں کدھر ہیں اور ستون کتنے ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس وقت تھوڑی سی پریشانی لائق ہوئی، اس لیے کہ اس وقت میری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھی، سارے انبیاء کرام موجود تھے، توجہ جو ہے نا وہ ادھر تھی، تو وہ مسجد اقصیٰ ساری میرے سامنے آ گئی، تو میں نے اس میں دیکھ کے ان کو بتایا کہ اتنے سارے تو لہٰذا اس سے مراد یہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ سفر کی جو انتہا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی جو نشانی نظر آتی ہے نا، میرے خیال میں جو سبق بھی نظر آتا ہے وہ یہ کہ 1400 سال اس بات کو ہو گئے، لیکن وہ جو فتنہ دماغ تھا جو کھڑے ہو کے سوال کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ فتنہ دماغ جو آج بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فتنہ دماغ جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ عاشق تب بھی ویسے ہی تھے، عاشق آج بھی ویسے ہی ہے۔ اگر دیکھیے نا، خواب میں اگر معراج ہوتی تو یہ کمال نہیں تھا، یہ کمال نہیں تھا، آپ نے حالت بیداری میں کی، لفظ بے عبدی ہی استعمال کیا گیا، ذات کے ساتھ لے جایا گیا ہے، صرف روح کو نہیں لے جایا گیا، صرف جسم کو نہیں لے جایا گیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت، شان نورانیت، اور پھر مقام مصطفیٰ کو بھی بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں ساتھ گئی تھیں، تبھی تو چیزیں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر میں چاہوں کہ سوال ہم بریک کے بعد کریں، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی گفتگو میں حصہ لے کے، لیکن ہماری بریک بھی لینا ضروری ہے۔ اگر آپ بالکل، جی بالکل، بریک کے بعد آ کے ہم انشاءاللہ سنتے ہیں۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم تھوڑی ہی دیر میں واپس ہوتے ہیں۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ، غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ، غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। लिखने असल में मेरे नज़दीक तो बस शायर का रुतबा ज़्यादा होता है कि उसने इतनी मोहब्बत से बात की होती है कि जो दिल को लगती है, और आप फिर ज़बान कोई भी हो, इश्क़ रसूल जो होता है वो फिर इश्क़ रसूल की बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। देखिए दुनिया में बड़े से बड़ा शख्स जो है ना, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम चीज़ों को जानते हैं एक दूसरों की निस्बत से। ठीक, अल्लाह ताला के, ये बटन रसल की सही है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? निस्बतों से नहीं मैं जानता चीज़ों को, कहते हैं अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत का इल्म दे। सुभान अब मैं हदीयतन हदीयतन ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए ये मैं आपकी इजाज़त से, अगर आपका इस पे कोई गुमान हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा भरोसा है मेरे रब पे कि अल्लाह ताला ने जो अपनी सबसे आला चीज़ है ना, जन्नत, उसको एक आंसू के एवज ठंडा कर दिया दोज़ख की आग को। ये जन्नत का मकाम है। और फिर सहाबी भी हमारी तरह के थे ना, कहा या रसूलल्लाह, 2 आंखें दी हैं, 1 आंसू, ये दोज़ख खत्म, ठंडी हो गई। कहा या रसूलल्लाह, ये जो आंसू है ये कितना होना चाहिए? जरा टेक्नोलॉजी देखिए, ये आंसू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्खी के सर के बराबर। अगर सर के बराबर अगर आप अपनी उम्र अव्वल में अल्लाह की मोहब्बत में एक मक्खी के सर के बराबर आंसू निकाल दें तो अल्लाह ताला दोज़ख आप पे बंद कर देता है, ठंडी कर देता है। अब यहाँ पे मामला ना बहन जन्नत और दोज़ख का नहीं है, मामला ये है कि मेरे मोहम्मद अल्लाह से मिलने गए, और मेरा ये गुमान नहीं है, मेरा खुदा की कसम ये ईमान है कि मुलाकात हुई। कैसे हुई अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कैसे हुई। मामला ये है कि वहाँ पे वापसी ये मुहिब हबीब की बात है। मेरे अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहाइफ दी है, अब खाली तो नहीं भेजा। यही सवाल करना था। हमने इन तहाइफ को जिस कदर की निगाह से देखना है, मेरे रसूल को, इश्क रसूल का तो मैं कहने वाला हूँ ना, लेकिन जो रसूल को तोहफे दिए मेरे अल्लाह ने, मैंने उनकी पाबंदी कैसे करनी है? वो पाबंदी जो है उस पे जरा तस्करा फरमाइए, वो तहाइफ क्या है? वो तहाइफ आपने खुद इतना प्यारा जिक्र किया कि महराज पे, देखिए तहाइफ का ना आप दो किस्मों पे कर लें। एक वो तोहफा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और एक वो उम्मत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया? अपना दीदार बिला हिजाब और भरपूर, और इतना कि कोई फासला ना रहा। और वो क्यों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार करना था कि ये मेरी महबूब हस्ती हैं, मैं इनका महबूब हूँ और ये मेरे महबूब हैं। आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुदाई के बाद, अबू तालिब की जुदाई के बाद बड़े गमगीन थे, आपकी दिल की जो कैफियत थी, बड़ा शाख गुजरे थे ये वाक़यात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जी बिल्कुल, वो बहुत मेहरबान और मुशफ़िक़ आपसे जुदा हो जाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे बढ़कर कैफियत रखने वाले हैं। तो जब आपका दिल बड़ा गमगीन हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर आपको महराज पे बुला लिया और अपना दीदार करवाया, और आपके दिल की सारी तकलीफ़ को राहत में और लुत्फ में बदल दिया। यानी तकलीफ को ख़त्म किया, राहत में बदला, राहत से बढ़कर लुत्फ में तब्दील कर दिया। तो ये अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा तोहफ़ा दिया। और फिर आपने इसका भी जिक्र किया कि आपके सामने प्याले पेश किए गए, और वो भी एक तोहफ़ा ही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि उसकी हिकमत ये थी कि 2 प्याले दिए गए तो आपने दूध का प्याला उसमें से चुना। फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि ये फितरत है, यानी इससे मुराद क्या है? फितरत क्या है? इस्लाम है। आप और आपकी उम्मत इस्लाम पर ही रहेगी, ये तोहफ़ा। फिर इतना मशहूर वाक़या है कि सबसे बड़ा तोहफ़ा जो नमाजों का मिला जी, वो था 50 नमाजों का। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि दीदारे इलाही करके आए थे तो जलवे का जो अक्स था वो आपसे आया हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आपको देखा तो आपके जलवों में गुम हो गए। आपने कहा ये जलवे बार बार मैं कैसे देख सकता हूँ? तो आपने उनसे नमाजों के बारे में सवाल किया, रसूल अल्लाह मेरी उम्मत ने भी नमाजें पढ़ी हैं, ऐसा ना हो कि इसकी अगर हम मोहब्बत में मतलब तफसीर करें तो ये कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। अच्छा ये बताइए 50 नमाजें फ़र्ज़ हो जाती तो सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम सहाबा इकराम जो जान मतलब निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, इशारा होता था और सिद्दीक़ अकबर सब कुछ लाकर रख दिया करते थे, उमर फ़ारूक सब कुछ लाकर फिदा कर दिया करते थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जान पेश कर दिया करते थे। तो ये तमाम सहाबा इकराम तो 50 क्या इससे ज़्यादा नमाजें फ़र्ज़ हो जाती तो वो पढ़ते, मगर ये नमाजों की तादाद की तरफ ध्यान दिलाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो हमारे ऊपर थी कि वो लोग हैं
जो 50 नमाजें अदा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो ये सवाल जो है ना, बार-बार ये मैं अपने उलमा के पास लेकर आऊँगा कि ये मैं एक अदब से ना पहले एक और सवाल जो है ना वो आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। ये मेरा गुमान है कि ये जो मिराज है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तो मिराज हमारा सर का ताज है ना। ज़मीन पे जो मिराजें होती हैं ना, जो इश्क रसूल में लोग होते हैं, हज़रत उमर की मिराज पता है क्या है कि हज़रत उमर कहते हैं कि मैं कह रहा था कि आज तो मैं आधा सामान लेके जा रहा हूँ ना, आज मैं देखता हूँ कि हज़रत अबू बकर क्या करते हैं। जब वो झाड़ू फेर के घर आ गए तो मैंने कहा उमर तेरी ज़िंदगी अबू बकर आसान होने नहीं देगा। मिराज है मोहब्बत की कि मैं किसी तरह एक कदम आगे बढ़ जाऊँ। हज़रत हदिया कर रहा हूँ ये सवाल आपको। अली करमल्ला जो है खुतबे पे खड़े थे और हदीस फरमा रहे थे, कहते हैं कि जितने मर्जी चेहरे खूबसूरत हों आप लोगों के, कहते हैं आप जिंदगी में कभी अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने, ये इंसान की औकात याद दिला रहे हैं ना कि अपना चेहरा देखने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और जब मरोगे तो अपने ही सीधी तरफ खड़े होगे, फिर अपने चेहरे को देखोगे। पहली दफा अपना चेहरा जब हम देखेंगे तो हमें इसके लिए एक कदम उठाना है और वो मौत है, ये मुंतकली है। अब ये देखोगे अपने आप को, फिर लंबी बात है, तुम्हें गुस्ल के लिए लेकर जाएंगे तो तुम धारे मारोगे, रोगे, लोगों को वास्ते दोगे कि यूं ना करो वो ना करो। फिर तुम्हारी चीखों की आवाज़ें अगर सुन सकता आसमान फट जाता। जब तुम्हें वो जनाजे में कब्र की तरफ लेकर जा रहे होंगे, फिर धड़े में गड़े में डाल देंगे तुम्हें, तुम उस अंधेरे में चले जाओगे और तुम 40 कदमों की आवाज़ सुनोगे। जब ये हदीस फरमा रहे हैं तो एक सहाबी खड़ा हुआ कहता है अमामी अली से, अली आप तो इस तरह बातें कर रहे हैं मौत की जैसे आपने मर के देखा हो। ताना कैसा है? ताना कैसा है? ताना है अली करम अल्लाह की मिराज गौर फरमाइए। अली कहते हैं खुदा की कसम अली ने 70 दफा भी मर के देखा होता, अली मौत पे यकीन ना करता जितना अली को यकीन मोहम्मद की जुबान से निकली हुई बात पर है। ये मिराज, ये जो सहाबा इकराम का भरोसा है, यकीन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे, हम इससे कुछ फासले पर आ गए। हम अकली तौर पे वो मोहब्बत, वो इश्क, वो अकीदत नहीं कर पा रहे। लेकिन ये मैं बात अदब से पता है क्यों कह रहा हूँ कि हम वो उम्मत हैं, हम वो उम्मत हैं जिसके लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि वो इसलिए रोए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे वो उम्मत याद आ रही। कहा या रसूलल्लाह क्या वो उम्मत ऐसी बदबख्त होगी कि आप उसके लिए आंसू बहा रहे हैं? कहा हरगिज़ नहीं, वो भी मुझसे तुम्हारी तरह मोहब्बत करेंगे, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा ना होगा। हम वो उम्मत है जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए हैं। आज हम उन आंसुओं का कर्ज नहीं चुका पा रहे। इस पे कुछ हदिया कीजिए। इस पे वो जो मैं क्या कहूँ, इस बात को कहाँ बढ़ाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत उम्दा आपने बात की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो है वो आपने हवाला दिया। उन्होंने नहज बलागा में मौला ने बड़े खूबसूरत इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि जिस भी उम्मत रसूल का या इंसान का कदम ज़मीन पर पड़ गया तो वो ये समझ के ज़िंदगी गुजारे कि उसे ज़मीन के अंदर चला जाना है। उसे ज़मीन के अंदर समझ के ज़िंदगी गुजारे कि उसे ज़मीन में चला जाना है, इस ज़मीन ही के अंदर जो है वो चला जाना है। तो जहाँ तक सरकार ख़त्मी मरतबत ने इरशादात फरमाए तो सरकार का फरमाना अल्लाह का फरमाना है। हाय हाय हाय। तो सरकार के हर लफ्ज़ पर, हर इरशाद पर हमें ऐसे ईमान लेकर आना है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा मिन जानिब अल्लाह कह रहे हैं। सूरह नजम में परवरदिगार आलम ने ये इख्तियार दिया कि बगैर वही के हमारा रसूल नहीं बोलता, ये वही बोलता है जो वही बोलता हम चाहते हैं। वही के मुताबिक जो है ना सरकार के तमाम भी जितने इरशादात हैं वो वही के मुताबिक हैं। लेकिन बदकिस्मती है ये उम्मत रसूल की कि वो अक़वाल रसूल पर अमल न करे या अहकाम इलाही पर अमल न करे। तमाम सहाबा इकराम, अब ये देखें ना कि सरकार दो आलम ने एक ऊँटनी का सौदा कर लिया। अब दूसरे दिन वो उसको एडवांस दिया। दूसरे दिन सरकार लेने गए तो उसने कहा कि आपने तो मुझे एडवांस दिया ही नहीं। ठीक, दूसरे सहाबी गवाह लेके आइए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने सरकार तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि चले। उसने गवाही दे दी बस। तो सरकार ने शाह फरमाया कि आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये आपने गवाही जो दी है कि ना सरकार बगैर देखे हुए खुदा को आपके कहने पे मैंने गवाही दे रहा हूँ। ये क्या गवाही हुई? ये क्या गवाही? खुदा की गवाही दे रहा हूँ, जन्नत की गवाही दे रहा हूँ, इसलिए कि आपसे सच्चा इंसान ज़मीन और आसमान में अल्लाह ने कोई खल्क किया ही नहीं है। तो सरकार दो आलम की ज़ाते
मुक़द्दस जो है वो अमीन भी हैं, सादिक भी हैं। और फिर आप ये देखें कि इनके जो गोद में या इनमें परवरिश में सहाबा कराम का कौन जवाब लेता है? सहाबा कराम इज्जत के एतबार से, हर लिहाज से इताअत गुजारी में हैं। अभी जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि 50 रकत नमाजें थीं और वो तखफीफ हो गई, ठीक है, ये तो अल्लाह और मोहम्मद का मसला था कि सरकार की उम्मत पे खुदा ने रहम किया और 50 की जगह 5। लेकिन आप ये देखें अजर 50 का, अजर वही है, वही रखा। हालांकि जहाँ नमाजों की बात है, खुद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, तब जाके बिस्तर पर जाया करते थे और एक कुरान ख़त्म करते थे। और यही हाल रसूल की दुख्तर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का था कि जब तक कुरान ख़त्म नहीं होता था उस वक्त तक वो अपने बिस्तर पर नहीं जाया करती थी। तो जो पढ़ने वाले हैं जिंदगी का जब आप करते, सिद्दीक़ अकबर भी यही करते, 50 ही पढ़ते, सब ठीक कहा मेरी बहन ने। इसलिए कि ये जो है वो करके बताया। और सजदा करने के बाद देखें हमारे सजदों में और इनके सजदों में फ़र्क ये देखें आप, जो नबी की सोबत में रहे ना उनका मर्तबा देखेंगे। अली सजदा करने के बाद खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार किसी लालच में सजदा नहीं करता, ना मुझे जन्नत का लालच है न जहन्नुम का खौफ, सजदा करता इसलिए हूँ कि तू सजदे के लायक है कि तुझे सजदा किया जाए। इसलिए कि तेरी तारीफ मुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की है, सादिक नबी ने बताया है कि अल्लाह की किबरियाई क्या है, अल्लाह की रबूबियत क्या है। तो इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अहले बैत अतहार का वो इबादत, रियाजत सब में बसर हुआ। और उसी लिए ये तमाम चीजें हमारे लिए मिशले राह हैं हमारे लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर जब सजदा करती तो आप कहती हैं कि रात अल्लाह ताला ने इतनी मुख्तसर बनाई कि मेरा सजदा मुकम्मल नहीं होता। तो ये उन्होंने वाकई नमाज का हक अदा किया, फर्ज जो अल्लाह ताला ने करार दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी बात हो रही थी सफ़र की 50 से 5 तक का, इसमें बहुत सारी बातें पेना हैं, लेकिन एक बात ये भी इससे मालूम होती है कि नबी जब इस दुनिया से जाएगा तो भी अच्छे काम में वो उसका तामुन फिर भी बात कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की मुआमरत उन्होंने की। अच्छा, वैसे मैं एक बात यहाँ पे जाने के बाद आपकी बात को बड़ा करते हुए शामिल करता हूँ। ये जो मामला है ना उम्मत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके कंधों पे बोझ क्या है कि क़यामत का रोज़ होगा ना, हम अल्लाह के सामने होंगे, ये तमाम उम्मती आएंगे और कहेंगे अल्लाह से, देखिए मंतकी दबाव तब भी नहीं मरेगा, कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ये जो आपके पैगंबर और नबी हैं इन्होंने तो पैगाम ही नहीं दिया, माज़अल्लाह इन्होंने तो हमें कहा ही नहीं कुछ जो आप फरमा रहे हैं, हमारा काहे का साहब। अल्लाह ताला जो हैं वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और कहेंगे कि बताओ ये जो उम्मतें कह रही हैं कि इनके नबियों ने पैगाम नहीं दिया, क्या ये दुरुस्त कह रही हैं? उम्मतें हंसेंगी, कहेंगी या अल्लाह आप हमसे मजाक फरमा रहे हैं, ये उम्मत तो हमारे कई हजार साल बाद आई, ये हम पे शहादत कैसे दे सकती है? उम्मत कहेगी कि अल्लाह हम शहादत इस बात से नहीं देखते कि आंखों से देखते हैं, हम शहादत इस बात की देते हैं कि तेरे रसूल के लबों से सुनते हैं। ये बोझ है, ये वो शहादत है जो इस उम्मत ने इंशाअल्लाह ताला देनी है। ये जो 3 तहाइफ हैं, नहीं मैं आपके सवाल को मुकम्मल करूं, बल्कि 3 तहाइफ क्या, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की दोनों के अहादीस में आपके सामने जिक्र करूं कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये भी मतलब तोहफा दिया गया कि अगर कोई मुसलमान किसी नेकी का इरादा करता है, वो नेकी नहीं करता तो तब भी उसके लिए एक सवाब लिख दिया जाता है। गुनाह जब तक कर नहीं लेता उसका गुनाह, अगर गुनाह के इरादे से बाहर आ जाता है तो भी सवाब लिख दिया जाता है नियत का। और फिर यही नहीं, सूरह बकरा की आखिरी आयत भी 3 आयत उसी दिन नाजिल हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम को खास तोहफा ये दिया। ये भी कहा गया ये नमाज आई, सूरह बकरा की 3 आयतें आई, और तीसरी चीज वो आई कि उम्मत में से कोई ऐसा शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जिसने शिर्क ना किया, जिसने अल्लाह को मतलब उसमें अल्लाह की जात में शरीक ना किया। यही शिर्क की तफसीर सुन के ब्रेक पे जाते हैं। शिर्क पता क्या कहते हैं? हजरत अब्बास कहते हैं कि शिर्क ये नहीं है कि अल्लाह को ना मानो, शिर्क ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। अब क्या क्या फर्क डाला, खुदा को ना मानना शिर्क नहीं, रहमत से मायूस होने को शिर्क कहा। बस बात जो है ना वो ये नहीं करते कि अल्लाह को भी मानो, अल्लाह की भी मानो, असल में उसके रहीम होने, रसूल की आपका मायूस होना उसके रहीम होने में शक डाल, मायूस ना हो। बिल्कुल। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत खूबसूरत बातें अभी करने को बाकी हैं। विल बी राइट बैक। नूर फैला हुआ
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है नूर फैला हुआ आज की रात है भेजो भेजो नबी पर दुरूद और सलाम भेजो भेजो नबी पर दुरूद और सलाम तो डालो नबी पर दुरूलों के हार डालो नबी पर फूलों के हार लिए चलिए मेरे आका होकर सवार चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार अर्शे आज़म पे है आपका इंतजार अर्शे आज़म पे है आपका इंतजार। अब गौर फरमाइए कि इस पे हमारी माँ सैयदा आयशा क्या खूब बात कहती हैं, और अगर हमारी माँ ये हम तक बात ना पहुँचाती तो हम तक ये बात कौन पहुँचाता। कहती हैं मैं रात के पिछले पहर उठी, किस तरह से उठी कि मुझे अल्लाह के रसूल के रोने की आवाज़ आई, मोहम्मद की हिचकी की आवाज़ आई और सीने से ऊह की आवाज़ आ रही थी। जब मैं उठी मैंने देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जो थे वो बरेश मुबारक तक नीचे तक बह रहे थे और आप मुकालमा फरमा रहे थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह मेरी उम्मत में जो 40 को पहुंच जाए तो उसका हिसाब ना लेना, उसके सफ़ेद बालों की गैरत कर। इब्राहीम ने आके कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने कहा जो तेरी उम्मत में से 40 को पहुंच गया मैं उसके साथ आसानी कर दूंगा। फिर कहा अच्छा अल्लाह जो 50 को पहुंच गया तो उसके साथ भी आसानी करना। इब्राहीम आए कहा अल्लाह ने वादा किया कि उसके साथ भी आसानी फरमाएगा। कहा जो 60 को पहुंच गया अल्लाह आप उसके साथ भी आसानी करना। अब मेरे रसूल जो है वो उम्मत की मगफरत के लिए लालच छोड़ नहीं रहे ना, रो रहे हैं और मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि तुम्हारी उम्मत में जो 70 को पहुंच गया ना मोहम्मद, सिर्फ ये नहीं कि मैं उसकी आग को दिखाऊंगा नहीं, मुझे हया आएगी कि मैं उसको दोज़ख की आग दिखाऊं। मैं सिर्फ ये नहीं कि उसको दोज़ख की आग नहीं दिखाऊंगा, मैं ज़ल जलाल वल इकराम मैं उसे अपने साए में खड़ा करूंगा और मैं उसे कहूंगा कि देख उम्मत मोहम्मद की तरफ, और तू जिनको पहचानता है उनको अपने साथ लेके जन्नत में चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो एक उम्मती का मुकाम है। कोई ये कहे कि हुजूर रहमतुल्लाह अलमीन के मकाम पे गुफ्तगू तो हम कर सकते हैं और वो भी अपने अजर की खातिर, इसमें समझने की भी और कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ अपने अजर की खातिर। ये जो वाक़या मिराज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें उम्मत के लिए सबक बहुत से मिलते हैं। दोज़ख देखी, पैगाम मिले, जो सूद लेता है, जो हराम खाता है, जो झूठ बोलता है, सब के लिए जो सज़ाएं। हमें किसी तरह यकीन आता नहीं है कि ऐसा है, हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो सकता है। ये फरमाइए कि इस बात को तो एक तरफ रखते हैं, उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन की जो रहमतें आप समेट कर लाए इस रात के इवज़ में, वो जो हम तक पहुंची, उस पे हदिया फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात बिलाल भाई आपने कही कि सरकार ख़त्मी मर्तबत जो मेराज से अपनी उम्मत के लिए दुनिया व आखरत के तोहफे लेकर आए, तो यकीनन वो तोहफे अगर उम्मत लेने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे तो फिर ये दुनिया भी उसकी ठीक हो सकती है और आखरत भी उसकी जो है ना वो
ٹھیک ہو سکتا. یقیناً سرکار دو عالم جو ہیں وہ تو عالمین کے لیے، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سرکار تو پوری عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو سرکار کی ذات گرامی سے تو کسی کو نقصان ہو نہیں سکتا. سرکار کی ذات گرامی سے فائدہ تو ہے لیکن کہیں نقصان نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ سورہ آل عمران میں سرکار کا مرتبہ بیان کیا اللہ نے کہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ریاضتیں اللہ کے لیے، سجدہ. لیکن سورہ آل عمران میں سرکار ختمی مرتبت کا مرتبہ بیان کیا رب العزت نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے حبیب اپنی امت سے آپ کہہ دیجئے جو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اتباع بھی کریں اور آپ کی پیروی بھی کریں. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے قرآن کا بلال بھائی اٹل فیصلہ. اس پہ سب سے خوبصورت جملہ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ اے میرے رسول. جی اے میرے رسول، اے میرے رسول کہہ دیجئے اپنی امت سے یہ آپ کا اتباع بھی کریں. ابھی تو پھر کیا ہے کہ ہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں، یعنی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی کہ آپ کا اتباع کریں. اچھا دیکھیں اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، باریکی میں نکال دی. اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، اتباع نہیں ہوتا، اتباع رسول ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اور نبی کو اللہ نے دو درجے دیے ہیں، ایک تو اتباع کا، ایک اطاعت کا. یعنی کہ خدا کی صرف اطاعت ہے لیکن اتباع نہیں. اتباع ہوتا ہے سرکار ختمی مرتبہ. یہ نمازیں کا حکم قرآن میں آیا یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب سرکار نے نماز کو قائم کر کے بتایا. اسے کہتے ہیں جیسی سرکار پڑھ رہے ہیں ویسی پڑھو، جیسا سرکار کر رہے ہیں ویسا کرو، جیسا یاسین کر رہا ہے ویسا کرو، جیسا طہ کر رہا ہے ویسا کرو، جیسا مزمل کر رہا ہے ویسا کرو. رسول کے خلاف اگر تم نے کوئی عمل کیا تو یہ عمل اللہ کے خلاف ہے. تو جو رسول کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو رسول کا اطاعت گزار ہے محبت میں اپنی جان میں ہماری قربان سرکار ختمی. میرے رسول اس میں خاص بات. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قرآن حکیم کی ایک آیت سے ایسی شاندار بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے قل یا عبادی الذی، سبحان اللہ، اے نبی آپ کہہ دو اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا خوبصورت بات ہے. اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ ایک نکتے کی بات ہے، دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات جو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے. اور واقعہ میں ہم سب جو ہے نا وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بندے ہیں. ہم آہوان سارا سر خود نہادہ برکف، کہ وہ جو ہے نا ساری جنگل کے ہرن جتنے ہیں وہ سارے کے سارے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری طرف رخ فرمائیں اور ہمیں اپنی نظروں سے نشانہ بنائیں. تو یہاں تو اس دنیا کا جو نا وہ یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رحمت للعالمینی پر بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ میری اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے. شرط یہ اللہ کی محبت کی کہ نبی کی اتباع جو ہے نا اس بات کو ذرا بڑھا دو. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، محبت بھی کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا، اور تمہیں اپنا دوست بنائے گا. یعنی کہ بندہ نہیں، اللہ دوست بنائے گا. مسلمانوں کے لیے نہیں کہا بلکہ رحمت اللہ عالمین تمام جہانوں کے لیے کہا. تو مقام انسانیت کو پہچاننا، متعارف کروانا، یہی تو سب سے بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنا مقام یہ سوال میری پہچانے. بہن ذرا ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. سوال 1 منٹ کا ذرا لمبا ہے، کیونکہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی تو ہم نے تو اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو وہ مانتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب غور کیجئے، خیبر یاد کیجئے، آج کون علم اٹھائے گا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب اس بات کو ذرا غور کیجئے، یہ ہدیتاً کہہ رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا امام علی کرم اللہ سے کہ تو اس پہ لیٹ جانا اور صبح اٹھنا جب. اب دیکھیے زندگی اور موت تو پھر اس انسان عورت کی دیکھیے جس کے پاس حضرت ابو ہریرہ گوشت لے کر گئے اور اس نے کہا کیا تیرا رسول میرے بچوں کی زندگی کی دلیل دے سکتا ہے کہ وہ صبح اٹھیں گے؟ تو اپنا سالن واپس لے جا.
صبح تک کی جو ضمانت ہے وہ اس انصار عورت نے اللہ کے رسول کی نہیں مانی. اب یہاں دیکھیے علی کرم اللہ، اب یہ ہے معراج علی، یہ ہے معراج علی. کہتے ہیں علی کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نیند بھر سویا نہیں. کہا ماں آپ کیوں نہیں سوتے تھے؟ کہتے ہیں میں ہوگا فاتح خیبر، کہتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ نیند میں علی مر گیا تو اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا. اللہ اب جن کا اللہ زندہ ہو وہ اللہ سے یوں ڈرتے ہیں. علی کہہ رہے چہرہ کیا دکھاؤں گا. لیکن جب محمد نے کہا نا کہ علی تو آج یہاں سو جا، آج یہاں لیٹ جا تو، اور تو صبح اٹھے گا، خدا کی قسم میں یہ اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات پہ علی نے یقین کیا. یقین کامل ایسا یقین کامل اللہ کے رسول پہ کیا. موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. علی کہتے ہیں میں اس رات نماز کو تہجد کو نہیں اٹھا، میں فجر پہ اٹھا، میں سو گیا اور میں صبح اٹھا. یہ جو اقتباہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدیتاً یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم محبت کے کہنے والے ہیں، ہم محبت کے گمان میں رہنے والے ہیں، ہم نے محبتوں میں، مجھے بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں، ہم نے محبتوں میں وہ نفرتیں پال لی ہیں کہ جن کا شاید تذکرہ کرنا بھی میرے لیے ایک تذلیل ہے کہ میں وہ تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کر دیا کہ وہ رحمت العالمین جو ہم پہ آئے، ہمارے لیے جو تحائف چھوڑ کے گئے، کہ یہ کیسی امت ہے جو اپنے محمد کے نام پہ مٹنے کو مرنے کو تیار ہے، سنت پہ چلنے کو تیار کیوں نہیں ہے یہ امت؟ اس کی سب سے بڑی کمی علم کی کمی ہے، اور دوسری آپ نے ذکر کیا کہ محبت رسول کی کمی. علم کی کمی نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کا نفاق ہے. جو اس وقت کلمہ صحیح نہیں پڑھتے تھے وہ آج بھی کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، جو تب محبت نہیں کرتے تھے وہ آج بھی محبت نہیں کرتے. صحیح بات ہے. وہ آپ کی بات سے بعد میں کہنا چاہوں گا مولا علی کے حوالے سے کہ شب ہجرت جب علی کو بستر پر لٹایا کہا علی سو جاؤ، تو علی سو گئے. جب اٹھے تو ابو سفیان نے پوچھا کہ 40 برہنہ تلواریں تھیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی موت کا کوئی ڈر بالکل نہیں تھا. کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ صادق نبی نے یہ کہا تھا یہ کافروں کی امانتیں دیکھ کر میرے پاس آ جانا. صادق نبی نے کہا، صادق نبی نے میرے سچے نبی نے کہا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں زندہ رہوں گا تو امانتیں واپس کروں گا. سمجھے نا؟ تو یہ ہے اطاعت. تو خدا کرے کہ ساری مسلم امہ نبی پاک کی اطاعت پر جمع ہو جائے. یہ جملہ کہنے کی اجازت آپ مجھے دیں گے؟ جی جی. کہ نبی تو صدیق ہے، بے شک، ہماری محبت صادق نہیں ہے. ہاں اس میں تو اشکال ہے. اصل میں ہماری محبتوں میں دیکھنا منافقت ہے. یہ جو سورہ منافقون ہے یہ کافروں یہودیوں کے لیے نہیں آئی، یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آئی جن کی طرف آپ کے اشارے ہیں. حضرت ایک جملہ آخری، بس 5 منٹ ہیں. سورہ منافقین کفاری کے بارے میں ہے، قرآن حکیم میں آتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے کافر تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کہا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے قوم میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے تو مخالف اقوام جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر کے اور ہمیں زیر کر لیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کوئی بہتر صورت پیدا ہو جائے. تو وہ بہتر صورت یہ تھی کہ کچھ عرصہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور کچھ عرصہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. آج بھی یہی تو اللہ جل جلالہ نے اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون. وہ کافر اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جب یہ سورت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کفار کو سنا دی کہ یہ اے کافرو تمہارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے. کہ جان لو تمہارا کفر کھلا ہے. جی ہاں. تو یہ وہ کافروں کے دین ہے، لکم دینکم ولی دین، اے میرے بھی ان کا دین ان کے ساتھ. لیکن سورہ منافقون یہ مسلمان مطلب یہ مکی دور میں یہ نازل ہوئی ہے، ابتدائی دور تھا. اور لہذا یہ ہے انہی کے لیے جو مطلب آج بھی دیکھیں نا کہ بالکل عمل جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے. یہ سرکار کے ایک عمل ہوتا ہے نا، عمل کی کوتاہی جو ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے، اصل کوتاہی جو ہے نا وہ ایمان کی ہے. ہاں ہمارے ہاں عمل کی کمزوری ہے اصل میں. ایمان ہمارا اللہ پر بھی ہے، اللہ کے رسول پر بھی ہے. آج کی رات کے لیے کوئی خاص
دعا, کوئی خاص طریقہ, نماز, کوئی نوافل یا جو چاہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی نیند سوئی کہ کروٹ بھی لیں تو اللہ کا رسول جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو, آپ کی نیند بھی عبادت. آج کی رات میں کوئی خاص چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے, نوافل ہیں جو ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیں آج تو محبت کی رات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جائے. آپ جس پرسپشن میں سوال کر رہے ہیں, میں محبت کا جواب دوں گی آپ کو کہ آج محبت کی رات ہے, قرب کی رات ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو میرا قرب جنت میں, کہ ربیہ آج تم کیا مانگتے ہو, تو فرمایا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب یہاں پہ نہیں میں رہ سکتا, اب آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو, یہاں روک دیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں فجر کا, صحابی وضو کروا رہے ہیں. بالکل. اب یہ مزاج صحابی نہیں ہے, نہ مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال جواب, مانگو کیا مانگتے ہو, رسول کا مزاج ہی آج کی رات تم کیا مانگتے ہو, اس خدمت کے صلے میں. کہا کیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا دے دیں گے؟ اب دیکھیے ذرا پکا کر رہے ہیں بات کو, کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ کہا آپ نے یہ نہ پوچھا, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ. آپ کو یقین کامل تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں تو وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. اس وقت جو دریا ہے نا وہ موج پر ہے کہ جو مانگوں گا وہ مل جائے گا. تو آپ نے مانگا بھی کیا, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نہیں, جنت میں. جنت تو کنفرم مل جائے گی جب رسول کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ذرا آخری فرمائیے کہ آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا. تو اگر آپ نوافل میں کثرت کریں گے تو محبت رسول حاصل ہو جائے گی. تو آج کی شب لیکن ایک بات بلال بھائی میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ بات یہ ہے قربتاً اللہ سے مراد ہی سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی ہے کہ جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا رب العالمین کے قریب ہوگا. بات یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اتباع کی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو آدمی محبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں. محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کے کہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ فرمائے جہاد میں جاؤ تو وہ بولے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بات نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ اتباع جو کہا جائے وہ کرو. اور جو محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع کرے. حالی کا یہ نقطہ ہمیں یاد برابر ہے, علم و عمل کے عادات برابر. ماشاءاللہ. کہ اگر علم ہے تو عمل کریں گے تو فائدہ دے گا, اگر نہیں بس یہ تو علامہ اقبال علم و عمل کے عادات بھی برابر ہے اور مادہ بھی ہے. بہت بہت محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. سبحان اللہ. جاتے جاتے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا, جتنا کروں اتنا کم ہے. ہمیں آپ کا اتنی اچھی رات ہمیں جو ملی ہے اور آپ لوگوں نے جو واقعہ جس طرح ہم لوگ کے سامنے بیان کیا ہے, واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں امن و امان کو نبی پاک کے صدقے قائم فرمائے. مطلب موقع پر جو مطلب آپا کہہ کے گئیں کہ اس موقع کو یعنی اس وقت کو قیمت والا بنا دیا, تو یہ ہم مطلب اپنے ذکر کو ہم نے بھی بلند کیا. میں تو یہ دعا کروں گا کہ نبی پاک کی معراج مقدس کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. جو انسانیت کا خون بہا رہے ہیں پروردگار عالم ان کو متنبع کر دے. پروردگار عالم اس شہر کو امن کا خدا گہوارہ بنا دے اور پاکستان میں امن و امان کو اللہ قائم فرما. دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ فرما. تمام مسلمان بھائیوں میں محبت, اخوت, بھائی چارہ نبی پاک کے صدقے سے ایک ہو جائیں اور خدا کرے نیک ہو جائیں. آمین آمین ثم آمین. جی آپ جاتے جاتے کچھ لفظ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معراج ہوئی اور اس نے امت کے لیے علم کے دروازے کھول دیے. اور اب چاہیے یہ کہ ہم علم حاصل کریں اور وہ علم جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اور اس علم پر پھر ہم عمل بھی کریں تاکہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک بار پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے اگر ہم جائیں. بے شک بے شک. بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام ڈالو ڈالو نبی پر درود و سلام. بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام. ڈالو ڈالو نبی پر درود کے ہار. چلیے
تم کو بلاتا ہے پروردگار عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سویرے سویرے صبح سویرے زماں کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو